1990s میں کویت میں ایک سنگر بہت مشہور تھی۔ اس عورت کا نام نورا التکاکا تھا۔ نورا ایک فوک سنگر تھی۔ یہ عورت اپنے بینڈ کے ساتھ جا کر شادیوں میں گانا گاتی تھی۔ اس کو مہنگی مہنگی شادیوں میں گانے کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن پھر اچانک نورا نے گانا ہی بند کر دیا۔ یہ عورت ریٹائر ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ اس عورت کو اچانک کیا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہی کہانی آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، نورا نے ریٹائرمنٹ کے بعد صرف ایک انٹرویو دیا تھا جس میں اس نے ایک ایسی کہانی سنائی جس کو سن کر دنیا حیران رہ گئی تھی۔ اس وقت میڈیا میں اس کی یہ کہانی بہت مشہور ہوئی تھی۔ نورا نے بتایا کہ ایک دن اسے کسی عورت نے کال کی۔ یہ عورت نورا کو اپنی بیٹی کی شادی پر گانے کے لیے بلوانا چاہتی تھی۔ نورا نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن یہ عورت بضد تھی کہ میری بیٹی تمہاری فین ہے اور اگر تم نہیں آؤ گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ نورا تیار ہو گئی۔ اس کو شادی پر آنے کے لیے رات 10 بجے کا وقت دیا گیا۔ نورا اپنے بینڈ کے ساتھ اس عورت کے دیے ہوئے پتے پر رات 9 بجے وہاں پہنچ گئی۔ یہ ایک عالی شان شادی لگ رہی تھی۔ ہر طرف لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف بہت بڑی تعداد میں کھانا بن رہا تھا۔ ان لوگوں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ نورا اور اس کے بینڈ کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی عورت جس نے نورا کو فون کیا تھا وہ اس کمرے میں داخل ہوئی۔ نورا اس کا چہرہ دیکھ کر چونک سی گئی، کیونکہ اس عورت کا چہرہ پیلا سا لگ رہا تھا۔ اس عورت نے نورا سے ہاتھ ملایا تو نورا اور بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کا ہاتھ پتھر کی طرح سخت تھا۔ جب یہ عورت واپس گئی تو نورا کے بینڈ کی ایک ممبر شمس نے اس سے کہا کہ اسے اس عورت سے عجیب سا خوف محسوس ہوا ہے۔ نورا بھی ڈری ہوئی تھی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے۔ دوستو، خیر، ان لوگوں نے شادی میں گانا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی شادی تھی، لیکن یہاں انہیں ایک عجیب بات دکھائی دی۔ دولہا اور دلہن نے عجیب سا لباس پہن رکھا تھا، جیسے یہ کسی بہت پرانے دور کا لباس ہو۔ اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ دولہا اور دلہن بس ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں تک نہیں ہل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ دونوں مجسمے ہوں۔ تھوڑی دیر گانا گانے کے بعد نورا کا سر چکرانا شروع ہو گیا۔ ان لوگوں نے تھوڑی بریک لے لی۔ اس کو کہا گیا کہ یہ آرام کرنے کے لیے اس عمارت کے 2nd فلور پر چلی جائے۔ وہاں سارے کمرے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، نورا بلڈنگ کے 2nd فلور پر چلی گئی، لیکن یہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ اس جگہ سے عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، جیسے اس جگہ کو کئی 100 سالوں سے کھولا ہی نہ گیا ہو۔ اس کو ایک کمرہ کھلا ہوا نظر آیا۔ یہاں ایک بیڈ رکھا ہوا تھا۔ اس بیڈ پر بھی مٹی جمی ہوئی تھی، جیسے یہاں کئی دہائیوں سے کوئی آیا ہی نہ ہو۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ نورا کا سر اتنا چکرا رہا تھا کہ یہ فوراً اس بیڈ پر لیٹ گئی اور اس کو نیند آ گئی۔ نورا کے مطابق اس کو ایک عجیب خواب دکھائی دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے کالا ڈریس پہن رکھا ہے چیختی ہوئی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ نورا ڈر کے مارے اٹھ گئی۔ اس سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ دوستو، اچانک اس کمرے کا دروازہ لاکڈ ہو گیا۔ نورا کافی ڈر گئی تھی۔ اس کے مطابق اس نے دروازہ کھولا تو اس کو اس جگہ کوئی بچہ بھاگتا ہوا دکھائی دیا جو اس کا نام پکار رہا تھا۔ نورا کا خوف کی وجہ سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اچانک اس کو احساس ہوا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ لی ہے۔ نورا نے بتایا کہ اسے کسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ گانا گاؤ، مجھے تمہاری آواز بہت پسند ہے۔ کوئی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ڈرو مت، میں تمہارے دوست کا دوست ہوں اور بہت وفادار ہوں۔ نورا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ نورا وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئی اور چینجنگ روم میں پہنچ گئی۔ نورا کے ہوش اڑے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کے بینڈ کی ایک لڑکی اونچی آواز میں رو رہی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ نورا کو 2nd فلور پر ڈھونڈنے گئی تھی تو اس کو دیوار پر انسانی چہرے بنے ہوئے نظر آئے۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے منہ کے بالکل اوپر سانس لے رہا ہو۔ دوستو، اسی وقت کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا۔ یہ ان پر چیخنا شروع ہو گیا کہ تم لوگوں نے اب 2nd فلور پر نہیں جانا۔ نورا اور اس کے بینڈ ممبرز سمجھ چکے تھے کہ یہ بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ انہوں نے آخری دفعہ گا کر وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔
दोस्तों ये लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन इन्होंने फिर से गाना शुरू कर दिया। लेकिन अब इस शादी का मंजर ही अलग था। नोरा के मुताबिक वहाँ मौजूद औरतें बहुत अजीब तरह से डांस कर रही थीं। नोरा ने यह भी बताया कि इसको लग रहा था जैसे इन लोगों की टांगें किसी बकरी जैसी हैं। दोस्तों ये सब लोग इनके साथ बहुत ऊंची आवाज़ में गा रहे थे। नोरा ने यहाँ एक औरत को देखा जो डांस कर रही थी और अपने बालों को खींच खींच कर तोड़ रही थी और ज़मीन पर फेंक रही थी। दोस्तों नोरा और इसके बैंड मेंबर्स इतना ज़्यादा डर गए थे कि नोरा की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। दोस्तों दूसरी तरफ इस शादी में गोश्त बन रहा था और वहाँ खाने के बड़े बड़े थाल पड़े हुए थे। नोरा के मुताबिक वहाँ कोई और खाना नज़र ही नहीं आ रहा था सिवाय गोश्त के। दोस्तों और फिर कुछ बहुत ज़्यादा अजीब हुआ। ये सब लोग अजीब सी आवाज़ में कुछ पढ़ना शुरू हो गए और अचानक इन लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। इसके साथ साथ इनके चेहरे भी तब्दील होना शुरू हो गए। नोरा के मुताबिक अचानक ये सब लोग जम गए। हर तरफ खामोशी हो चुकी थी और उसी वक्त लाइट चली गई। नोरा और इसके बैंड मेंबर्स वहां से भागना शुरू हो गए और इनको काफ़ी दूर जाकर इंसानी आबादी नजर आई। दोस्तों नोरा की बैंड मेंबर शम्स की कुछ दिनों के बाद मौत हो गई थी। इसके बाद नोरा ने सिंगिंग से रिटायरमेंट ले ली। ये औरत इतना ज़्यादा डर गई थी कि इसने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। नोरा की अजीब कहानी उस वक्त कुवैत में बहुत मशहूर हुई थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।